السلام علیکم۔ مسلم سائیکالوجی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذکر۔ ذکر کے لغوی معنی۔ ذکر کے لغوی معنی مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یاد کرنا۔ نمبر 2، ذہن میں کسی چیز کا دہرانا۔ نمبر 3، قول بیان کرنا۔ نمبر 4، بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا۔ ذکر کے اصطلاحی معنی۔ شرعی اصطلاح میں ذکر کے لفظ سے مراد خدا کو یاد کرنا، اس کو پکارنا، اس کی تعریف کرنا کے ہے۔ مختصر یہ کہ ذکر کثرت عشق و محبت کے چراغ کو روشن کرتی ہے، اور محبت ہی وہ چیز ہے جو سچے عاشق کو محبوب، کامل اور مطیع بنا دیتی ہے۔ ذکر کی اقسام۔ ذکر کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1، ذکر خفی۔ نمبر 2، ذکر جلی۔ نمبر 3، انفرادی ذکر۔ نمبر 4، اجتماعی ذکر۔ نمبر 1، ذکر خفی۔ اس سے مراد ایسا ذکر ہے جو مخفی اور پوشیدہ ہو، یعنی خدا الہی کو دل میں یاد کیا جائے، کیونکہ اگر انسانی قلب کو سکون مل سکتا ہے تو صرف ذکر الہی سے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی ملتی ہے، اور فرمایا تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ پھر فرمایا اپنے پروردگار کو دل میں عاجزی سے یاد کیا کرو۔ نمبر 2، ذکر جلی۔ اس سے مراد وہ ذکر ہے جو اعلانیہ کیا جائے یا بلند آواز سے کیا جائے اور مختلف سامعین اس کو سن رہے ہوں، اسے زبانی ذکر بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، انفرادی ذکر۔ ایسا ذکر جو انسان تنہا کرے، اس کو انفرادی ذکر کہتے ہیں۔ نمبر 4، اجتماعی ذکر۔ جس میں لوگ مل کر ذکر کریں، اس کو اجتماعی ذکر کہتے ہیں۔ یہ انفرادی ذکر سے افضل ہے۔ اس سے ماحول پیدا ہوتا ہے اور دوسروں میں شوق ذکر جنم لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی ذکر کی فضیلت یوں بیان کی ہے: جب کوئی گروہ ذکر الہی کے لیے جمع ہوتا ہے تو فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر رحمت الہی چھا جاتی ہے، سکونت نازل ہوتی ہے، نیز اللہ پاک ان کو اپنی محفل میں یاد کرتا ہے۔ ذکر کی فضیلت قرآن کی رو سے۔ قرآن مجید نے ذکر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ مندرجہ ذیل آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مومنوں کی صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: مومن وہ ہے جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ذکر الہی کو عظیم چیز گردانتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ احادیث کی روشنی میں ذکر الہی۔ حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک ذاکرین کا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز ذکر کے علاوہ کوئی نہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفرد کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جنت کے باغوں کی سیر کیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی مجلسیں۔ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دنیا چھوڑو تو تمہاری زبان ذکر سے تر ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور جو ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ ذکر الہی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی شان اور عظمت ذکر الہی کی عبادت ہے۔ ذکر الہی دلوں کا سہارا اور اطمینان قلب اور سکون بخشتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی میرا غم خوار ہے۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر وقت ذکر الہی کا چشمہ جاری رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر خدا کی حمد کے چشمے ہوتے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے یا بیٹھے، سوار ہوں یا پیدل۔ ذکر کے درجات۔ امام غزالی نے ذکر کے 4 درجے بیان کیے۔ نمبر 1، ادنا درجہ یعنی زبان سے صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ نمبر 2، دل میں ذکر الہی ہونا مگر جبر اور تکلف سے اس کو عادی بنایا گیا ہو۔ نمبر 3، دل میں ذکر الہی جو بغیر تکلف کے زبان پر جاری ہو۔ نمبر 4، ذکر فنا فی اللہ یعنی اس قدر ذکر میں مصروف رہے کہ کسی کی خبر نہ رہے۔ قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا، ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ مختصر یہ کہ ذکر الہی اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے اپنے اندر نماز اور قرآن کے معنی بھی شامل کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں اور زبانوں کو ذکر الہی سے تر کر دے۔ آمین۔